میرے محترم دوستوں، ہر آنے والا بچہ چاہے کسی مذہب والے کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر ہو، عیسائی کے گھر ہو، مجوسی کے گھر پیدا ہو یا کسی غیر کے گھر میں پیدا ہو، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ ہر آنے والا بچہ اسلام پر چلنے کی صلاحیت لے کر آتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا اسلام پر چلنے کی اور اسلام کی فطرت پر وہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر باہر کی ہوا اور گھر کا ماحول اگر اس کو اسلام کا مل جاتا ہے تو اس کا اسلام پروان چڑھتا ہے، اور اگر گھر کا ماحول اور باہر کی ہوا اسلام کے خلاف کی ہے تو پھر جیسا ماحول ہے، جیسی ہوا چلتی ہے، بچہ اسی کو چلنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے آگے حدیث میں ہے فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پیدا تو ہوا تھا اسلام کی فطرت پر، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماحول ایسا ہے، یا عیسائی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، یعنی باہر کی ہوا کی وجہ سے اور گھر کے ماحول کے بگاڑ کی وجہ سے جو اسلام کی فطرت کی صلاحیت لے کر آیا تھا وہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ جیسے گیہوں کا ہر دانہ، اس میں دو صلاحیتیں ہیں، روٹی کی بھی اور کھیتی کی بھی۔ اگر پیس کا آٹا بنا ہو تو روٹی، اور اگر کھیت میں بوائی کرو تو کھیتی، ہر دانے میں۔ لیکن یہ اس کی روٹی اور کھیتی کی صلاحیت باقی رہے گی جب اس کو آب و ہوا اچھی ملے گی، ماحول اچھا ملے، اچھی طریقے سے کھیت کو صاف کیا، پانی پلایا، کھاد ڈالا، پھر وہ دانا ڈالا تو کھیتی، اور پیس کر اگر روٹی بنائی تو روٹی۔ لیکن اگر ماحول اچھا نہ ملا، آب و ہوا اچھی نہیں ملی، جیسے کسی نے 2 من دانے لے کر پانی میں ڈال دیا تو کھیتی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو کھیتی اور روٹی کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یا کسی نے آگ میں ڈال دیا، صلاحیت تھی لیکن ماحول صحیح نہیں ملا، لہٰذا اس کی صلاحیت ختم ہوئی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی زمین میں، سونے کی کانیں ہوتی ہیں، تانبے کی کانیں ہوتی ہیں، چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کو محنت کر کے باہر نہ نکالا تو اسی زمین پر لوگ پیشاب کرتے ہیں۔ نیچے کیا ہے؟ سونا، نیچے کیا ہے؟ چاندی، لیکن لوگ اس پر پیشاب کرتے ہیں، اس لیے وہ پانی کے نیچے، زمین کے نیچے۔ اگر اس کو محنت کر کے باہر نکالا گیا اور اس کی دھلائی اور صفائی کی گئی تو پھر جانتے ہیں آپ کہ جس ملک میں سونا چاندی زیادہ اس کی کرنسی اتنی ہائی ہوتی ہے
کہ بازار والے اس کی قیمت بتاتے ہیں. روزانہ بھاؤ آتا ہے سونے چاندی کا, بولو نا کیوں دیکھتے ہو, کیا گھروں سے روزانہ دیکھنے. روزانہ بازار والے سونے چاندی کا بھاؤ بتاتے ہیں, آج اتنا آج اتنا آج اتنا. کون سا سونا جو زمین کے نیچے ہے جناب, اس کو باہر میٹھا لگے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آتے تھے کیوں آتے تھے؟ یخرجوہم من الظلمات الی النور, کہ لوگوں کو اندھیریوں سے دین حق اور اسلام اور ایمان کے نور کی طرف نکالنے کے لیے نکالتے تھے. ہر نبی کی یہ محنت ہوتی ہے, لوگوں کو اندھیریوں سے نکالو جو اندھیریوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں. مولانا یہ سب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میرا کام جو ہے نا, میرا کام یہ بہت بھاری کرین کی طرح ہے. جانتے ہو نا, بولنے یار کرین کی طرح ہے. جیسے دریا میں کوئی بھاری چیز قیمتی چیز ڈوب گئی, جیسے کشتی سامان کے ساتھ ڈوب گئی, تو مانا میں زنجیر سے اوپر آئے کیا ڈالنا پڑے گا. یہ دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت جو ہے, جو لوگوں کی صلاحیتیں خواہشات میں ڈوبی ہوئی ہے. صلاحیت ہے جیسے کشتی میں سامان ہے لیکن ڈوب گیا. ہر ایک کی صلاحیت ہے متقی بننے کی, ولی بننے کی, نیک بننے کی, اللہ کا سچا بندہ بننے کی, لیکن وہ خواہشات کے نیچے وہ صلاحیتیں دبی ہوئی ہیں. مولانا ایسا فرماتے تھے, میرے کام کی مثال بہت بھاری کرین کی ہے, اس لیے کہ بہت لوگوں کی دین کی صلاحیتیں خواہشات کے دریا میں ڈوبی ہوئی ہے, اس کو نکالنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, کہیں ابو بکر نظر نہیں آتے تھے, کہیں عمر نظر نہیں آتے تھے, کہیں خالد نظر نہیں آتے تھے. وہ تو سب اپنے ماحول میں تھے. ماحول میں تھے, خواہشات کے ماحول میں تھے. آپ نے محنت فرمائی اور ان کو خواہشات سے اور باپ دادے کے ماحول سے نکالا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امت کو کتنا فائدہ پہنچا. جب سونا چاندی باہر آیا تو کتنوں کے زیور بنے, کتنوں کی چوڑیاں بنی, کتنوں کے گلے کا ہار بنا. جب باہر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلاحیت باہر آئی اور لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو جنگلوں میں سے جناتوں کے رونے کی آواز آئی. بہت اچھا آدمی تھا, چلا گیا. یہ اچھائی تو تھی لیکن خواہشات اور ماحول میں دبی ہوئی تھی. نبی اور کا بھی ہوتا ہے, یہ خریجہم من الظلمات الی النور. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اندر شجاعت تو تھی, بہادری تھی, لیکن اسلام کے خلاف ماحول کی وجہ سے وقت میں ہوئی تو آئے تھے. جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے یوں فرمایا تھا, جبل احد کے سامنے ایک ٹیکری ہے جس کو جبل رماد کہا جاتا ہے, وہاں بٹھایا تھا کہ یہاں 50 آدمی بیٹھو, ہم جیتے یا ہارے تم کو یہاں سے نہیں ہٹنا.
محنت شروع ہوئی، مقابلہ شروع ہوا، شروع میں اللہ کی مدد آئی، دشمن بھاگنے لگا. اب یہاں تھوڑی سمجھ پھیر ہوئی، جان بوجھ کر نہیں، سمجھ پھیر ہوئی کہ بھائی اب تو دشمن بھاگ رہا ہے، اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دشمن کو کمزور کرو، اس کا مارے غنیمت چھین کر، جیسے وہ میدان والے کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی ثواب ملے گا. 50 میں سے 45 اتر گئے، 5 رہ گئے. حالانکہ یہ کہا گیا تھا کہ ہر حال میں یہاں ٹھہرنا، لیکن سمجھ پھیر ہو گئی، جان بوجھ کر نہیں. اتنا یاد رکھنا، زندگی کے جس شعبے میں جہاں سے اللہ کا حکم ٹوٹے گا وہیں سے مصیبت آئے گی. یہ یاد رکھنا، وہیں سے مصیبت آئے گی. جملے رومان پر اللہ کا حکم ٹوٹا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا میدان خالی ہے، پیچھے سے آ کر حملہ کیا، سب سے پہلے ان 5 کو شہید کیا اور آگے پورا ماحول بدل گیا. 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ زخمی ہو گئے. لیکن جب آپ ہجرت کر کے پہنچے، فتح مکہ میں پہنچے، فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں، تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ولید بن ولید سے کہا خالد کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا بھاگ گیا ہے. بڑوں کے سامنے جواب دینے کا سلیقہ بھی سیکھنا چاہیے، حالانکہ بھاگ گئے تھے. تو ولید بن ولید نے کیا کہا؟ یا بھی اللہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ اس کو لائے گا. یہ نہیں کہ بھاگ گیا، اللہ اس کو لائے گا. آپ نے فرمایا خالد سے کہو سمجھ تو تمہاری سمجھ ہے، اتنے سمجھدار ہو کر بھاگے پھرتے ہو. اب وہ دل کر میں سے نکال رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام. بھیجا پیغام تیرے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں. آئے دل سے نکلے، غلط ماحول سے نکلے، اب خالد شیخ اللہ ہو گئے. وہ اندر صلاحیت چھپی ہوئی تھی، دبی ہوئی تھی، یعنی سونا و چاندی دبا ہوا ہوتا، اب اس پر محنت کی جاتی ہے تو نکھار پیدا ہوتا ہے. اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بڑا کام ہوا، جب انتقال ہونے لگا تو رونے لگے. لوگ گئے، خالد اتنے بڑے لڑوئے ہو کر، اتنا بڑا سپہ سالار ہو کر آپ رو رہے ہیں موت کے ڈر سے؟ نا، موت کے ڈر سے نہیں روتا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہر غزوے میں گیا، ہر دین کے تقاضے پر گیا، اور یہ نیت دے کر گیا کہ شہید ہو جانا ہے، لیکن ہاں یہ میری قسمت میں شہادت نہیں ملتی ہے. میں بوڑھی عورت کی طرح گھر پر بڑھ رہا ہوں. یہاں تو جماعت میں جاتا ذرا بخار آئے تو واپس آ جاتا. کیوں واپس آ گئے؟ بخار آئے تو آنے دینا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قاری بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے میوات کے، جن کو جماعت میں بھیجا میواتیوں کو لے کر. چند دن گزرے، قاری بدر الدین صاحب بیمار ہوئے، میواتیوں نے راتوں رات 4 پائے پر اٹھا کر مولانا الیاس صاحب کے کمرے کے سامنے 4 پائے رکھ کر چلے. مولانا الیاس صاحب صبح اٹھے، کون ہے؟ کہ بدر الدین. کون بدر الدین؟
بدرالدین کو تو جماعت میں بھیجا ہے کہ بیمار ہوا تھا تو میواتیوں نے یہاں چھوڑ دیا. ارے مر کیوں نہیں گیا وہاں؟ مجھے تو مرنے کے لیے بھیجا تھا. تیرے مرنے پر امت کو ہدایت مل جاتی، واپس کیوں آیا تھی؟ تو خالد بن ولید رو رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے احد میں کتنوں کو رلایا. صلاحیتیں دوسری جگہ لگ رہی تھی لیکن وہ صلاحیتیں ابھر کر آئی. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ خالد خواہ مخواہ شہادت کی تمنا کرتے تھے، اس لیے کہ نام کیا ہے خالد؟ سیف اللہ. سیف اللہ کے معنی اللہ کی تلوار. اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ اس کو شہادت مل ہی نہیں سکتی، تو اللہ کی تلوار ہے. یہ صلاحیتیں ابھر کر باہر ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ مسلمان تھے لیکن صلاحیت دبی ہوئی تھی. صلاحیت کیا تھی؟ مال لاؤ مال لاؤ مال لاؤ. بہت بڑے ڈاکو تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے، اور ان کی پوری ایک ٹیم تھی. ہوتی ہے نا جوانوں کی ٹیم، اور ایک باس ہوتا ہے، محلے کو پریشان کر دیتا ہے، سوسائٹی کو پریشان کر دیتا ہے، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، اور ماننے کے لیے تیار نہیں. کچھ کہنے جاؤ تو اب وہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اپنی ٹیم کو بھیجتے تھے، تم یہاں جاؤ تم یہاں جاؤ تم یہاں جاؤ اور مان لے کر آؤ. وہ خود بھی جاتے تھے. یہ نہیں کہ جو گشت کے دن ذمہ دار وہ مسجد میں بیٹھا تھا اور دوسروں کو گشت میں بھیجیے، وہ خود بھی گشت میں جاتے. وہ خود بھی بولو نا، یہاں بیٹھا بڑا بس جمع سے بھیجیے. اب فضیل بن عیاض گئے. ایک دیوار تھی، جیسے تمہاری دیوار بنی ہے نہیں، چھلانگ لگا کر آنا چاہے تو آدمی آ سکتا ہے. تو انہوں نے چھلانگ لگائی. اندر گئے چوری کے لیے تو ایک جوان لڑکی سوئی ہوئی تھی، عائشہ کے نیچے زندگی دبی ہوئی تھی. تو شیطان نے پھونک ماری. دیکھو شیطان اور نفس کے کام الگ الگ. شیطان حق پر جمنے دے دیتا اور نفس صحیح عمل کرنے دی دیتا. شیطان کا کام حق سے ہٹانا اور نفس کا کام عمل سے ہٹانا. تو شیطان نے پھونک ماری کہ مال بعد میں لوٹیں گے، پہلے عزت لوٹیں گے. کتابوں میں آتا ہے کہ یہ بدکاری جو ہے یہ قرضہ ہے. جیسے آپ نے کسی کے پاس سے قرضہ لیا تو ادا کرنا پڑے گا نا، یہ دبا دیتے ہو. اس کو دیا ہے تو تم کو دیں گے دیں گے کپڑے پھاڑتے ہو، اور جب لینے گیا تو نہ دودھ میں دھو کر دوں گا، پانی میں دھو کر تو دے پہلے. بہت سے ایسے عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، حج پر حج ہو رہے ہیں، اور کئی لوگ رو رہے ہیں ان کے پیچھے. اور باتیں ایسے ہیں قرضہ لے لے کر ادھر ادھر کاروبار کے نام سے پھر ٹوپی گھما دیتے، ٹوپی گھماتے.
آخرت میں کہاں جاؤ گے؟ کسی کے 2 پیسے رہ گئے ہیں، زندگی میں سے 2 پیسوں کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں سامنے والوں کو دینی پڑے گی. 700 مقبول نمازیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جانی اور مالی حقوق بتائے ہیں کہ کسی کو اگر جانی تکلیف پہنچائیے معاف کر دو اور معاف کرا دو، اور اگر مالی حق باقی ہے ادا کر دو. یہاں تک کہا ہے کہ آپ نے کسی مزدور کو مزدوری کے لیے بلایا، حدیث پاک میں آتا ہے اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. اب کسی کو بلایا اور اس نے ایسی میں بیٹھ کر کام کیا تو پسینہ نکلے گا؟ تو اجرت نہیں دینے کی، پسینہ کہاں نکلا ہے؟ یعنی جلدی دے دو. بعض لوگ کام کراتے ہیں، بلاتے ہیں، اور پھر بیچارہ کام پورا ہو گیا، کل آئیو، آرام ہے. کل آیا بیچارہ اور یہ سب کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے. سیٹ صاحب، ارے یار تو جی کھا گیا، میں کہیں چلے جانے والا ہوں. یہ دھکے کھلانا جائز نہیں ہے. دین تو ایک زندگی کا نام ہے. اور پھر طے کرتے وقت ساری اجرت کیا ہو گئی؟ ہاں تو کام کو شروع کر. کام شروع کیا، کتنے ہوئے؟ کہ 5,500. 12.5 کچھ نہیں، 5 لے جا. سیٹ صاحب 5.5 نہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے جو غریب کے 500 کو اجرت دینے والی ہے اور نمازی ہے، تہجد گزار ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا تم یصلون، وہ نماز پڑھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بل یتہجدون، تہجد گزار ہوں گے. دین سمجھو. دین ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد گزار ہو کر کہا. کیوں کہ نماز، تہجد، ذکر، تلاوت، خانقاہ، دعوت، یہ سب. لیکن جب دنیا ان کے سامنے آتی تھی ایسے بھاگتے تھے، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان کے دل میں بات آئی کہ اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے سے تعلق جوڑنا چاہیے. اس کو بیعت کرتے ہیں. کہاں جاوے؟ 10 سال گھومتے رہے. پھر پتا چلا بابا فرید الدین گنج شکر، بابا فرید الدین گنج شکر ایک بزرگ کا نام ہے. وہ گئے. کیوں آئے ہو؟ بننے کے لیے. ٹھیک ہے، تم پر کسی کا حق تو باقی نہیں ہے. حضرت پڑھنے کے زمانے میں ایک لالا جی اور ایک ولیے سے میں نے کتاب بک بائنڈنگ کرائی تھی. اس کے 2 پیسے بنتے. جاؤ لالا کو 2 پیسے گئے جہاں پڑھتے تھے وہاں. لالا جی بڈھا ہو گیا تھا. لالا جی بولو بیٹا، لو تمہارے میرے 2 پیسے کائی گئے کہ میں پڑھتا تھا یہاں، آپ کے پاس کتاب بائنڈنگ کروائی تھی. اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے کہا بعد میں دوں گا.
بھول گیا، اب یہ 2 پیسے آپ کو ادا کرنے آیا ہوں، تو ابھی کیسے آئے؟ کہ میں پاک پٹن سے آیا، یہ مہسانہ والا پٹن نہیں، پاک پٹن سے آیا۔ لالا جی نے کہا معلوم ہوتا ہے وہاں کوئی مسلمان رہتا ہے جس نے تم کو یہاں بھیجا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی مسلمان رہتا ہے جس نے تم کو یہاں بھیجا ہے۔ مزدور کو مزدوری دے دو، بلکہ کچھ اوپر دے دو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرائے پر گھوڑا گاڑی کرتے تھے، کرایہ کیا ہوتا تھا 12 آنا، اور جب حضرت اترتے تھے تو خدا روپیہ دیتے تھے۔ یہ ایمان والا ہے۔ کلیجی ہوتی ہے، کلیجی، کلیجی جانتے ہو؟ اس کے ساتھ ایک اتنی تھیلی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب پوری کلیجی کڑوی نہ ہو اس لیے تھوڑی کلیجی کاٹ کر پتے کو ڈال دو، اور اگر کنجوس بنا، مکھی چوس بنا، دمڑی جائے تمڑی نہ جائے، اور بالکل جڑ سے کاٹنے گیا اور پتا پھوٹ گیا تو ساری کلیجی اپنی آخرت نہ اجڑے، اس لیے کچھ زیادہ جانے دو۔ کسی کا پائے پیسہ باقی مت رکھو، یہ اللہ کے بندوں کا حق ہے۔ اللہ کا حق اللہ معاف کر دے گا، لیکن اللہ کے بندے کا حق جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے دین سیکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے اللہ نے پوری دنیا میں کام لیا، انتقال کے ایک دن پہلے ایک ساتھی کو بلایا، بھائی ذرا یہ معلوم کرو یہ ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کب کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے؟ یہ بھی وقت کرو، وضو پورو کا کرو، وضو نہ پہلے کرو، کیوں؟ کب کرنا چاہیے؟ سر کے مسا کے بعد کرنا چاہیے یا ہاتھ دھو کر فوراً کرنا چاہیے؟ ایک دن پہلے معلوم کر رہے ہیں تاکہ میں جہالت کے ساتھ نہ مروں۔ کچھ پتہ نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ انتقال سے پہلے خادم سے کہا وضو کرا دو، خادم نے وضو کرایا، داڑھی کا خیال رہ گیا کہ حضرت سکرات جیسے ہیں، کیا خیال چھوڑ دیا۔ جس نے وضو کرایا اس کا ہاتھ بھیگے تھے تو حضرت نے اس کا ہاتھ لے کر اپنی داڑھی میں پھیر دیا تاکہ داڑھی کا خلال ہو جائے۔ اب داڑھی کا خلال کرنے کے لیے داڑھی ہونی چاہیے، داڑھی کا خلال کیا ہونا چاہیے؟ نیت کرو داڑھی رکھیں گے۔ آسمانوں پر فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی کے ذریعے سے زینت دی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو چونٹیوں کے ذریعے سے زینت دی ہے۔ فرشتے ہماری داڑھی کا تذکرہ اوپر کر رہے ہیں۔ سنت ہے آپ علیہ السلام۔ ایک کفن چور تھا، میں اس میں بہت سی باتیں چھوڑ رہا ہوں، پوچھوں گا۔ ایک کفن چور تھا،
مرے رات کو پہنچے، قبر کھودے، کفن چھینے اور صبح بیچ دے. ایک نیک خاتون تھی. ہاں، عورتیں بھی اپنے آپ کو نیک بنا سکتی، اللہ کی ولیہ بنا سکتی ہے، اللہ کی پیاری بندی بنا سکتی ہے کہ 24 گھنٹے اس پر خدا کی رحمت اترے اور اس کی گود میں ولی پیدا ہو. خالی ولی مردوں میں نہیں ہوتے، عورتوں میں بھی اللہ کی ولیہ ہوتی ہے. حضرت معاذہ عدویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایک نیک خاتون تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، 20 سال زندہ رہی اور روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے آپ کو یوں کہتی تھی، وہ معاذہ آخرت کی تیاری کر لینا، ہو سکتا ہے تیری زندگی کی آخری رات ہو. ایسے 20 سال گزارتی ہے. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا، نماز ایسی پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز. خوشو کے ساتھ پڑھو، خضوع کے ساتھ پڑھو، اطمینان کے ساتھ پڑھو. وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ. اطمینان ہو بھی نماز پڑھو، جلدی جلدی نہیں. اور ایسا فرماتے تھے، نماز کو تھام تھام کے پڑھو. نماز کو، ارے بولنا بھی دعا کرا دوں گا. نماز کو کیا مطلب؟ اطمینان سے رکوع کرو، رکوع کے بعد اطمینان سے سجدہ کرو، جلدی جلدی نہ کرو. اور کہتے تھے نماز میں قرآن ایسا پڑھو جیسے کچا حافظ پڑھو. پکا حافظ تو فر پڑتا ہے، یا لمن تالمن گڑبڑ. یاد ہے ادب کیا ہے؟ کچا حافظ سوچ سوچ کر پڑھتا ہے. ایسی نماز کی رات سوچ سوچ کر پڑھو، یعنی دھیان کے ساتھ پڑھو. ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں ہدایت ہے. ہمیں نیک معاذہ عدویہ 20 سال تک اپنے آپ کو کہتی رہی اور 20 سال تک پوری رات عبادت کرتی رہی. کیا آخرت کا فکر ہوگا، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا کتنا پاکیزہ جذبہ ہوگا. آج تو عورتوں کو کچھ پتا نہیں، گھر کے لیے ہو کہ کچن کے لیے، کچن گھر کے لیے ہو کہ گھر کی صفائی کے لیے، گھر کے لیے ہو کہ کپڑے دھونے کے لیے، گھر کے لیے ہو کہ بچوں کو ڈریس پہنا کر مدرسہ یا اسکول بھیجنے کے لیے ہیں. بس ہو گیا کام تیرا. ارے ایک ایمان والی بہن کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں ایسی فکر کے ساتھ رہے کہ اس کے گھر میں اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، بلکہ اس کے معصوم بچے بے نمازی نہ رہیں. ایک عورت کی ذمہ داری ہے. لیکن 2 ذمہ داریاں ہیں، مرد کا کام کمانا، عورت کا کام پکانا. مرد کا کام بول رہے ہیں آپ، عورت کا کام. جب 20 سال پورے ہو گئے تو عورتوں نے کہا معاذہ اپنی ذات پر رحم تھا، لیٹ جا. وہ آخری رات تھی، لیٹ گئی. لیٹے لیٹے ہنسنے لگی. جیسے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری، ان کی والدہ آنکھوں سے نابینا تھی. مولانا بڑی عمر میں دیوبند میں پڑھنے گئے. ارے اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ گا، حافظ قرآن بناؤ، یہ ہمارا آسرا اور سہارا ہے. باقی مال والا تو کوئی تمہیں یاد کرے گا. دنیا میں ہو رہا ہے، یہ ماں باپ نے مال چھوڑا، اب ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ان کو بوڑھا آشرم میں بھیج دیا. اور جب وہاں انتقال ہوا تو وہاں سے خبر آئی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا کہ میں تو بہت بزی ہوں، میں تو بہت بزی ہوں. میں بہت بزی ہوں، مجھے ذرا بھاؤ بتا دو.
مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنے کا کتنا اور یہودی اور عیسائی کے قبرستان میں دفن کرنا کتنا؟ تو اس نے بتایا مسلمان کے قبرستان میں بھاؤ زیادہ ہے اور یہودیوں کے قبرستان میں سستا ہے. کہا یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دو اور بل بھیج دو، میں بھیج دوں گا. کیا والا نہیں. ایک آدمی ایجوکیشن والا باپ کے جنازے پر آیا قبرستان میں اور ایک طرف ہو کر رونے لگا. پی ایچ ڈی کیا پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا اور لوگ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ رو رہا ہے. صاحب کیوں روتے ہو؟ کہ میں نے سب کچھ کیا لیکن جنازے کی نماز میں نے نہیں سیکھی. آج میرے باپ کا آخری سلوک میں نہیں کر سکا. مجھے آتی نہیں جنازے کی نماز. کیا ہے یہ؟ کہاں والوں کو ڈال رہے ہو؟ کیا سکھا رہے ہو؟ تو یا والدہ بیمار ہوئی حضرت مولانا عمر صاحب کی. عورتوں نے کہا کہ محمد عمر کو بلا کے دیوبند سے نہ اس کو پڑھنے دو، وہاں نہیں بلانا. تھوڑی دیر کے بعد بالکل سکرات قریب ہے، ہنسنے لگی. کہا امی کیوں ہنس رہی ہو؟ نابینا ہے کیوں ہنس رہی ہو؟ کہ دو فرشتے ہیں میرے محمد عمر کو لے کر میرے سامنے کھڑے ہیں اور کہہ رہے دیکھ لو تمہارے محمد عمر. مولانا فرماتے ہیں میں تو نہیں آیا لیکن میں نے بعد میں خواب میں دیکھا. میں نے پوچھا امی کہاں ہو؟ تو عربی بولنے لگی. کیا؟ انا فی الجنہ، انا فی میں جنت میں ہوں. ببول پر تو آم آتی نہیں. باوڑے پر کہیے ہو نا ببول پر آم آتی نہیں. ہاں یہ پھول کس پر تھا جسے پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجایا. والدہ بہت نیک تھی. مولانا فرماتے تھے ہماری والدہ چراغ تھا، چراغ اس وقت موم بتی تھی، یہ نہیں تھا سب. محمد عمر اس اندھیرے گھر میں چراغ کی روشنی میں تو مجھے کتاب پڑھ کر سنا. مولانا فرماتے تھے میں کتاب پڑھ کے سناتا تھا. اس کے بعد میری ماں کہتی تھی محمد عمر آج تیری بات کو سننے والی اندھیرے گھر میں تیری ایک بری ماں ہے، ایک وقت وہ آئے گا تیری بات کو سننے والا ہزاروں کا مجمع ہوگا. تو بہنوں اپنے آپ کو نیک بناؤ. میں تو ایسا سالن بتاتی ہوں کہ لوگ انگلیاں کھا جائے، کھانے دے. یہ تیرا کمال ہے، تو دنیا میں اسی لیے آئی ہے. اور یہ مولوی صاحبوں کے ٹفن آتے ہیں تو وہ اندازہ لگاتے کہاں سے کتنا کیسا. ہاں وہ بھی اسی پر وکال کرتے. ان کے گھر کی باری کب آئے گی؟ کیوں؟ وہاں فرماتے تھے کہ ہماری ماں ہمیں سورہ بروج والسماء ذات البروج کی تفصیل سمجھاتی تھی. آج کل میرے جیسا مولوی نہیں سمجھا سکتا، وہ مولانا کی ماں والسماء ذات البروج کی تفصیل سمجھے. ایک مرتبہ ہماری ماں نے قیامت کا تذکرہ کیا. ارے بچوں کو بچھاؤ تعلیم میں، ورنہ وہ یہودیوں کے حوالے ہو جائیں گے، عیسائیوں کے حوالے ہو جائیں گے. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام کا نام رہے گا، اسلام نہیں رہے گا. آپ فرما چکے ہیں. بیٹا دیکھو آسمان ٹوٹے گا، زمین پھٹے گی، سارا نظام دھرم ہو جائے گا. مولانا فرماتے ہیں
کہ ہمارا گھر چھوٹا تھا تو 4 پائے ڈبل ڈیکر کی دیکھیے نا، جگہ تنگ ہے، تو میں نیچے سویا تھا، میرا بھائی یوسف اوپر سویا تھا. اب وہ منظر تو تھا قیامت کا کہ آسمان ٹوٹے گا، گرے گا. میں تو سو گیا. اتنے میں میرے اوپر کوئی چیز گری تو میں نے کہا امی قیامت آ گئی. قیامت آ گئی؟ ہاں، آسمان بھی ٹوٹا اور میرے اوپر گرا. میری ماں نے چراغ جلایا، کہا محمد عمر آسمان نہیں گرا، تیرا بھائی یوسف تیرے اوپر گرا. ہاں وہ بھائیو، اولاد کو نیک بنا کر مرو، مالدار بنا کر نہ مرو. مالدار بنا کر مرنا کوئی کمال نہیں ہے، دیندار بناؤ. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے 11 بیٹے تھے. کتنے؟ اور یہاں کل بتایا تھا میں نے، اللہ بھائی ہاں یہ تمہارا لڑکا، مطلب 2 لڑکیاں بڑی ہیں اور یہ چھوٹا ہے، تو یہ چھوٹا کتنے سال کا ہوا؟ مطلب 10 سال کا. تو 10 سال میں کوئی پھل آیا نہیں گا. 11 بیٹے تھے اور سب نابالغ تھے. حضرت کا جوانی میں انتقال ہوا تھا. لوگ بڑا بننے کا بہت شوق رکھتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی میں، مسجد کی کمیٹی میں، سوسائٹی کے کمیٹی میں ذرا اپنا بھی نام آ جائے. اور جب ایسا کمیٹی بننے والی ہوتی ہے نا تو لوگوں سے کہتے ہیں ذرا آپ کو نام والی دیجیے، کبھی تمہارا گھر لو کاٹو کاٹو. اگر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نقل پڑھ رہے ہیں اور اطلاع ملی کہ سلیمان مارا، اور اس نے ڈبی میں ایک نام رکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کھولنا. وہ ڈبی کھولی تو آپ کا نام ہے، نیچے گرے. حالانکہ ذہیم شہیم تھے کہ اللہ بہت بڑا بوجھ، بہت بڑا بوجھ آ گیا. فوراً بیوی کے پاس آئے. بیوی کون؟ فاطمہ. تاریخی بیوی، تاریخی بیوی. باپ بادشاہ، کئی بھائی بادشاہ اور خود شوہر بادشاہ بن گئے. خزانہ آ گیا. یہاں تو ایک کانٹریکٹ کی ہوٹل ہضم نہیں ہوتی، ایک طبیلہ ہضم نہیں ہوتا. بہن تم پہلے اس طریقے سے رہتی نہیں تھی. ارے اس وقت تو بہت حالت یہ تھی، اب اچھی حالت ہو گئی. تمہارے بڑے دور اٹھ کے چل. اور تیسری کی بات ہو رہی ہے، سویڑیا در ہو گئی تیری. کسی کو اپنی عزت کا معیار بنایا. فاطمہ کے پاس آئے. فاطمہ سن لے، تیرے باپ نے جو کچھ تجھے دیا ہے یہ سب بیت المال میں جمع کر، اس لیے کہ خزانہ خالی کر کے دیا ہے اور خزانے میں پوری امت کا حق ہے. خالی کر، اگر بیت المال میں جمع نہیں کرتی ہے تو پھر میں تجھے طلاق دیتا ہوں، اگر نہیں کرتی ہے تو عزت کے بعد اپنے گرے کے آدمی سے تو نکاح کر لے. فاطمہ نے کہا عمر کیا بات کرتے ہو، جنازہ تمہاری چوکھٹ سے نکلے گا. اور آج تو ذرا بھائی تمہاری عورتوں کا یہ آنے جوان کون سا مانتی نہیں ہے. تو پہلے ماننا، تو پہلے اللہ کی بات مان. وہ فاطمہ مانتی ہے شہزادی، اور تیری نہیں جانتی، نہیں مانتی ہو. تجھے تعلیم میں بیٹھ کر کب سمجھایا، آخر کب سمجھائی. اب صاحب وہ عورتیں ہیں، اپنے تو اس جگہ میں پڑھتے تھے تو شکم پڑھے تو تھا. تیرے ذمہ تربیت ہے.
دے دیا بیت المال میں ایک انگوٹھی تھی. حضرت عمر نے کہا یہ انگوٹھی کہ عمر جب میری رخصتی ہو رہی تھی میری ماں مجھے سینے سے لگا کر بلکتی ہوئی سسکتی ہوئی مجھے روانہ کر رہی تھی. اس وقت ایک انگوٹھی پہنائی تھی. بیٹی یہ میری یادگار ہے. آنے والی بچیوں کی قدر کرو. یہ کوئی باندیا نہیں ہے, نوکرانی نہیں ہے کہ آنے کے بعد سارا گھر کا کام اس کے ذمہ کر دو. پکانا اس کے ذمہ, گھر دھونا اس کے ذمہ, کپڑے دھونا اس کے ذمہ. اور پھر پابندی ہر اٹھواڑے مانا ہی نہیں نہوانوں نظر دن جوانوں 4 بجے پاسو ہوانوں. کیوں ابھی کوئی کھانے 4 بجے تجھے جس ماں نے جنی ہے اس کی زیادہ سے تو روک رہا ہے. انگوٹھی بھی دے دی. پھر ایک صاحب آئے, عمر جا رہے ہو 11 بیٹے ہیں, بچوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے. مجھے اتنا بٹھا دو, آخری حالت جیسی مجھے بٹھا دو. میرے بیٹوں کو بلاؤ. 11 کو بلایا اور 11 کو بلا کر یوں کہا بیٹو میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا. اتنا چھوڑا تھا کہ ایک کے حصے میں 6 سے چاندی کے سکے آئے تھے. اتنا چھوڑا تھا. اب سنو میں نے کیوں نہیں چھوڑا. میرے مرنے کے بعد تمہاری 2 حالتوں میں سے ایک حالت رہے گی. یا تو تم نیک رہو گے یا تم بد رہو گے. اگر تم بد ہو تو تمہارے جیسے برائی کام کرنے والے اور برے لوگوں کے لیے میں مال کیوں چھوڑوں کہ تم برائیاں کرو تمہارا برا باپ قبر میں عذاب بھگتے. اور اگر تم نیک ہو تو میرا اللہ کہہ رہا ہے وہ یتولی الصالحین, نیکوں کا کام بنانے والا اللہ ہے. یہ مسلمان کا ذہن ہونا چاہیے. ایک مرتبہ فرمایا میں نے 3 بادشاہوں کو دفنایا ہے بنو امیہ کے, اور جب ان کو قبر میں اتارا ہے اور ان کے چہرے سے کفن ہٹایا ہے میں نے تینوں کے چہرے کو کالا دیکھا. کالے کرتوت تیرا چہرہ کالا. اے عورت کتنی اجلی کیوں نہ ہو لیکن کرتوت کالے ہیں تو تمہیں سے زیادہ اس کا چہرہ کالا ہوگا. اتنا ہی میک اپ کر. ان لوگوں سے کہا مجھے بھی مرنا ہے. جب میں مر جاؤں اور قبر میں تم مجھے اتارو تو میرے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دیکھ لینا میرا تو چہرہ کالا نہیں ہوتا. ابھی تو قبر میں اتارا نہیں تھا کہ آسمان سے ہوا میں لہراتا ہوا ایک پرچہ آیا اور پرچے میں لکھا تھا ذالک الکتاب من اللہ العزیز الی عمر بن عبد العزیز براءۃ من النار. یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے کہ عمر بن عبد العزیز کو قبر کے عذاب سے بچا لیا گیا. بادشاہ ہیں لیکن اپنی آخرت کی فکر ہے. اپنی آخرت کی فکر ہے. ایک مرتبہ گھر آئے, بچیوں کی عادت تھی, شریف بچیاں تھی. ابا جاتے تھے تو دروازے پر جا کر خدا حافظ کہتی ابا جائیے. جب آتے تھے تو اس استقبال کے لیے ویلکم, تیرا ویلکم ڈال ایک طرف. اسلامی اصطلاحات سیکھو. آج کا مسلمان صبح اٹھ کر کسی غیر سے بات کرتا ہے تو یوں کہتا صاحب نمسکار. تیرا ایمان کہاں گیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ بات جملے ایسے ہوتے جو ایمان کو جلا کر ختم کر دیتے. آتے تھے تو استقبال کے لیے دروازے پر جاتی تھی, ابا بلاتی تھی
ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو بچیوں نے استقبال کیا جیسے ان کا معمول تھا، لیکن آج بچیوں نے استقبال کے وقت ہر ایک نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ عمر بن عبدالعزیز تو کچھ بھولے نہیں، گھر میں آئے فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ آج بچیوں نے استقبال تو کیا جیسے روزانہ کرتی تھی، لیکن آج انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے منہ پر کیوں رکھا تھا؟ فاطمہ نے کہا، عمر آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مسور کی ابلی ہوئی دال اور کچی پیاز سے تمہاری بچیوں نے پیٹ بھرا ہے، کہیں پیاز کی بدبو تم تک نہ آ جائے، اس لیے بچیوں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ عیاشیوں کے لیے سود لیا جاتا ہے، عیش کے لیے لونے پاس کرائی جاتی، کہاں گئی آخرت، کہاں گیا موت کا دھیان؟ میرے بھائیوں صاحب، یہ رمضان اسی لیے ہے کہ اپنے آپ پر بریک لگاؤ، جیسے رمضان میں لگاتے ہو، پوری زندگی لگاؤ، پوری زندگی کا روزہ ہے۔ جیسے رمضان میں خیرے گہرے نتو خیروں کو دیکھ کر آپ روزہ نہیں توڑتے ہو، پوری زندگی بے ایمانوں کو دیکھ کر اپنا معاشرہ مت بدلو، اپنا کاروبار مت بدلو، اپنا رہن سہن نہ بدلو، یوں کہو کہ میرا تو روزہ ہے اور یہ میرا روزہ موت پر کھلے گا۔ تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، شیطان نے پھونک ماری، یاد آیا تم کو؟ عزت لوٹنی ہے، لیکن کسی کی ماں بہن کی عزت تو لوٹے گا تو یہ قرضہ تجھے چکانا پڑے گا، اللہ تیری ماں بہن کی عزت لوٹنے والا پیدا کر دے گا۔ کتابوں میں ہے، معمولی چیز ہے۔ ایک سونار تھا جوہری، پہلے زمانے میں یہ نل وغیرہ نہیں تھے، تو بشتی آتے تھے، بشتی مشق بڑی بڑی لے کر پانی بھر کر، اور گھر میں پانی ٹنکی میں ڈال کے چلے جاتے، باقی کہیں سے پانی آنے کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا۔ اس کے گھر جو پانی لاتا تھا بشتی، بہت نیک بخشوں سے آتا تھا، نظر نیچی سے آنا، نظر نیچی کر کے چلے جانا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس نے پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد اس عورت کا بازو زور سے دبایا، اور دبانے کا انداز ایسا تھا جیسے بری نیت سے دبایا ہو۔ ایک عورت کے لیے تو زمین آسمان ایک ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ روتی رہی، چہرہ پھول گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ شام کو شوہر آیا، تمہاری یہ حالت ہے؟ کسی بچے کو دوسرے بچے مارے، مطلب رو رہا ہوا، تو باپ پوچھے کیا ہوا؟ کون ہوتا ہے؟ روئے ہو کہ نہیں روئے ہو؟ کیوں رویا جو اور ہوتا ہے، اور رونے لگی۔ بول تو صحیح، کیا ہوا؟ کیا آج وہ جوان جو برسوں سے آتا تھا آج میرے ساتھ یہ حرکت کی؟ سونار نے کہا، اصول اس کا نہیں ہے، اصول میرا ہے، کہ میری دکان پر عورتیں آتی تھی، چوڑیاں میں پہناتا تھا، لیکن آج میں نے ایک عورت کو چوڑی پہناتے ہوئے اس کا بازو دبایا تھا، قدرت نے یہاں بدلہ لے لیا۔ او میرے بھائیوں، اللہ کی مندروں کے ساتھ کھیل نہ کرو۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات آئی کہ پہلے عزت پھر مان۔ ایک گھڑی ہوتی ہے آدمی کے کیچڑ سے نکلنے کی، خواہشات سے نکل کر اوپر صحیح روپ پر آنے کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ اتنے میں رات کے اندھیرے میں ایک قرآن پڑھنے والا، کون ہے کچھ پتا نہیں، یہ آیت پڑھتے ہوئے گزرا، الم یانی للذین آمنوا
अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू, क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से डर जाए। वो आयत नहीं थी, वो तीर था जो खुदैर बिन अयाज के दिल पर लगा, और खुदैर बिन अयाज ने कहा वक्त आ गया, वक्त आ गया। अरे आधा से ज्यादा रमजान गुजर गया, अभी वक्त नहीं आया सुधरने का, अभी वक्त नहीं आया मौत की याद करने का, अभी वक्त नहीं आया अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने का, कि वही तरतीब चल रही है। वापस आए, सब छोड़ दिया। उन्होंने एक जगह तय की थी कि सारे ग्रुप के लोग माल लेकर यहां जमा हो। ये वहां पहुंचे, लूटने के जितने औजार थे, बल्लम भाला तलवार सब तोड़ दिया, और बैठे बैठे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्यों रो रहे हैं? कि अभी तक नशे में थे, नशा उतरा तो जो कांटा चुभ रहा था उसकी चुभन का एहसास हुआ। गुनाह कांटा है, लेकिन नशे में तो चुभन का एहसास नहीं होता। एक आयत से नशा उतार दिया। तालीम में बैठो, बुजुर्गों की बातें सुनो, जमात में जाओ, पता नहीं कौन सी बात। एक आदमी जमात में गया, गलत था, तुम भी जाओगे तो जमात में गया तो अमीर साहब ने पूछा क्या करते हो? कि मैं कोयले निकालता हूँ। कोयले कहां से? कोयले आसमान से। कहां से? कोयला जमीन से। कहां से? जमीन से। 1000 मीटर नीचे जाता हूं, अंधेरे में कोयले निकालता हूं, ये मेरा काम है। एक मरतबा मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, फिर जमात आई। भाई दोस्तों, नमाज के बाद ठहर जाना, इंशाअल्लाह दीन की बात होगी। मैं बैठ गया, मुझे चोट लगी और मैं जमात में निकला। ये ट्रेन ने उठाया कि नहीं उठाया? ये है दावत की मेहनत को मामूली मत समझो। हम लोग आए, टीम आई, तो बोस तो रो रहे हैं। कौन? अरे क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? मुझे जाने दो जहां मुझे जाना है, तुम जाओ जहां तुम्हें जाना है। अरे क्या हो गया? बाकी सुनाया क्या मैंने तौबा की है? तो एक की तौबा पर, एक की तौबा पर पूरे टीम ने कहा कि जब बुराई में हम आपका साथ देते थे तो क्या अच्छाई में साथ नहीं देते? सबने तौबा, एक आयत, एक आयत। अब सुबह हुई तो किसी का माल, किसी का धंधा, किसी का पैसा दबाया है तो तौबा करने से माफ हो जाए। सुबह आए, जितना माल चोरी करके जमा किया था सारा मैदान में लाए। अब लोगों से कह रहे हैं आओ माल ले जाओ। कौन आएगा? मारने के लिए आएगा? उनको तो पता नहीं कि खुद सुधरे हैं। अरे भाई आओ, मैं वो नहीं हूं। अब हमारे भाई बंदे करीम थे अहमदाबाद वाले, वो मेरे भाई थे। भाई जानते हो? भाई भाई जानते अल्लाह भाई थे। अल्लाह ने तो दी, दाई बने। एक मरतबा यहाँ आए थे मुंबई में एक जगह, उन्होंने बात की तो बात में एक आयशा बैठे थे, उनकी सारी बातें खोल दी। और भाई बैठे थे, उनको तो पता थी, तो वो बिगड़े। जेता करने आए हो? भाई मुझे मालूम नहीं था, अल्लाह ने एक बात कही, दिल में जानी मैंने कही। नहीं नहीं, फिर कहा देख इब्राहिम, टोपी उतारूंगा तो भाई हो जाऊंगा अभी, और टोपी पहननी है इसलिए बुजुर्ग मालूम होता हो, समझ कर बोल।
پھر سب لوگ آئے لینے لگے مال لے جاؤ لے جاؤ، سب کا دے دیا، ایک یہودی کا رہ گیا، تو اور زیادہ خطرناک، مسلمان کا رہ جائے گا تو اپنی نیکیاں مسلمانوں کو دینی پر اور رہ گیا تو اس کے گناہ، لیکن یہودیت تو تھوڑا لے گا مسلمان، وہ تو اور پریشانی۔ یہودی کے پاس گیا، آئے بولو میں فضیل ہوں، اچھا ڈرو مت، بھائی نہیں ہوں، تو بھی بہنی ہے، بھائی نہیں ہوں، اب تمہارے پاس سے میں نے چھوٹا کا ڈالا تھا، اتنا لیا تھا، معاف کر دو، معاف نہیں ہوگا، معاف نہیں ہوگا، اچھا کیا کروں، کیا بات سنبھالو، آخرت کے دل میں ہوتا سب کچھ کرنا آسان ہے، بات سنبھالنے لگے، کچھ دنوں کے بعد بلایا، یہاں ہو میرے گھر جاؤ، اور میرے وسری میں اور دالان میں ایک کنکی ہے، وہاں ایک تھیلی لے کر وہ لے گیا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد محمود الزمان صاحب دعوت برکاتہ معاویہ اللہ حضرت کی سیاست میں برکت دے، انہوں نے واقعہ سنا کہ گزر گئے اور تھیلی لائے، یہودی نے کہا اس کو اونڈے لو، اونڈے نہ سمجھتے ہو، بھر دو، اونڈے دو، تو سونے کے ٹکڑے گرے، یہودی نے کہا سنو محمدی سنو، اس میں مٹی کے ڈلے تھے، لیکن میری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی محمدی سچی توبہ کرے گا، اس کے ہاتھ میں مٹی آئے گی تو پورا مٹی کو سونا بنا۔ کوئی توبہ تو کرے، توبہ کے معنی اللہ کی طرف تو آوے کہ نفس تو شیطان کی طرف بھاگے گا۔ تو وہ کفن چور یاد آیا، دیر تو نہیں ہوئی، نہیں، اچھا ایک عورت کو پتا چلا کہ نالائق کی بری عادت ہے، وہ بیمار تھی، نیک عورت تھی، بلایا لے پہلے سے کفن کے پیسے دے جاتی ہوں، میرے کفن کو مت چھیننا تو، ہاں ہاں چوری سے جائے تیرا بیری سے نہ جائے۔ ایک آفیسر رشوت بہت کھاتا، وہ ڈپارٹمنٹ نے اس کو بدلا دیا، لوگ پریشان ہیں، اس کو سمندر کے کنارے کھڑا کیا، سمندر میں جو لہریں اٹھتی ہیں اس کو گن، روز اس کا چوکا تیار کر، آج کتنی لہریں اٹھی، وہاں پر رشوت دے گا۔ لیکن ایک کشتی آئی، اس کو لے کھاتی کھاتی بس کنارے لگنے والی تھی، اس نے کہا اے واپس جاؤ، بھائی صاحب بڑی نہیں لہریں گننے میں بھول ہو رہی ہے، تم واپس جاؤ، کہا کہ بھائی اتنا دے لو، چلو یہاں سے جاؤ، وہاں بھی نہیں چکا ہو، وہ جہیز کا انتقال ہو گیا، آپ کو قبر کھودی، خیر سے آواز آئی آگے نہ بڑھ، آگے نہ بڑھ، لیکن حب الشیء یومی و یسم، کسی چیز کی محبت آدمی کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے، غیر سے آواز آ رہی ہے، گیا آنکھ لگایا، زور سے تماچا آیا غیب سے، اور یہاں رخسار پر پنجہ پڑ گیا، گھس گئی انگلیاں، اور اتنی جھلن کے پوچھو مت، اب واپس آئے، اب ہمارے ڈاکٹر صاحب چھٹی صاحب مان کو ڈالے گا، لگے جھلن کہاں جائے گی، ایک بزرگ کے پاس گیا، حضرت دعا کرو، تکلیف ہے، کیا تکلیف ہے، حضرت کہنے جیسی نہیں ہے تو دعا بھی نہیں، ڈاکٹر صاحب دوائی دو، کیا ہوتا ہے، جو بیماری کہنے جیسی نہیں ہے تو جاؤ گھر، اس نے کہا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا،
بزرگ نے کہا، میں اصل جو بات سنانا چاہتا ہوں گاڑی پر، بزرگ نے کہا لوگوں کو، مسلمانوں کو لوگ دفناتے ہیں تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں. خالی چہرہ نہیں کرنا چاہیے، پورا روپ کرنا چاہیے جیسے ہم سوتے ہیں. تو تو نے کسی کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا پایا کہ ہاں جس کی زندگی میں داڑھی کی سنت نہیں ہوتی تھی، میں نے اس کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھرا ہوا پایا. گویا اللہ نے یہ کہا پوری زندگی تجھے میرے محبوب کا چہرہ پسند نہیں تھا، تیرا چہرہ اس قابل نہیں ہے کہ میرے قبلے کی طرف ہے. میرے بھائیوں، وہ بزرگوں، وہ جوانوں، نیت کرو، داڑھی رکھے، سنت ہے، میرے آقا کی سنت ہے. اس لیے صلاحیتیں ہیں. یہ جوان اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، یہ مالدار اللہ کے ولی بن سکتے ہیں، عورتیں اللہ کی ولیاں بن سکتی ہے. باہر آنا پڑے گا خواہشات کے دلدل سے. باہر آؤ گے، دینی ماحول میں رہو گے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے، گھر میں اسلامی معاشرہ زندہ کرو گے، انشاءاللہ گھر میں ولایت آئے گی. ہاں، ولایت کے لیے کوئی لمبے وظیفے نہیں ہے. اللہ کا حکم، پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ، اس پر زندگی گزارنا شروع کرو تو اللہ تعالیٰ جو ہے ولایت دے دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ ہر ایک میں ولایت چھپی ہوئی ہے. کسی گناہ کو ہلکا مت سمجھو، ہر گناہ میں خدا کا عذاب چھپا ہوا ہے. اور کسی نیکی کو ہلکا مت سمجھو، ہر نیکی میں اللہ کی رحمت چھپی. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے. اے اللہ، تو ہمیں گناہوں کے دلدل سے، خواہشات کے بوجھ سے تو ہمیں نکال دے، اور تیری شریعت، سنت اور احکامات والی زندگی تو ہمیں نصیب فرما. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ایمان آنے کے بعد ہٹے نہیں، ہٹ جاتا ہے، ماحول کی وجہ سے آدمی چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد. میرے دوست، مہینہ مانگنے کا ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا مہینہ ہے. اللہ کرے ہمارے یہ بقیہ دن ایسے گزرے کہ اللہ ہم پر رحم کھا کر ہمارے گناہوں کی لتیں خدا ہم سے چھپا دے اور ہمیں نیکی کا خدا عادی بنا دے. چند ایام رہ گئے ہیں. لوگ کہتے بڑی رات، اور ہمارے جاگری رات تو والی بال کھیلنے میں جاگری رات، فٹ بال کھیلنے میں جاگری رات، ٹولیاں بنا کر واحد کرنے میں جاگری رات، موبائل دیکھنے میں کس نے کہا جاگری رات؟ اللہ کی عبادت ہے، شب قدر کی تلاش ہے. چند دن رہ گئے ہیں، اللہ مجھے بھی اس کی قدر کی توفیق دے. اللہ آپ کو اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي الاعلى القهار. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ، آج تک کی ہماری غلطیوں کو، لفظوں کو اے اللہ اپنے کرم سے تو معاف کر دے. اے اللہ، تیرے مغفرت کے سمندر میں اتنی بڑی بڑی موجیں تیری رحمت کی اٹھتی ہے کہ ایک موج پوری دنیا کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے. اے اللہ، تو ہم سب کو معاف کر دے. ہم اپنی نمازیں دکھلانے نہیں آئے، ہم اپنا تقویٰ بتلانے نہیں آئے. اے اللہ، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے آئے ہیں، گھٹنے ٹیکنے آئے ہیں، ماتھا رگڑنے آئے ہیں کہ آپ معاف کر دو، آپ معاف کر دو. آپ کو معافی پسند ہے، آپ کو معافی پسند ہے. اگر آپ معاف کرو گے
آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے پکڑ کر لی آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ، اگر آپ نے امت کو معاف کر دیا تیرے محبوب علیہ السلام کا دل خوش ہو جائے گا۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کو تو معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، انہیں ہدایت دے دے، اسلام کی فطرت پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ، تیرا سچا بندہ اور پیارے نبی علیہ السلام کا پکا امتی بن کر مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مالداروں کو، غریبوں کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ مرنے کے بعد پچھتاوا نہ ہو، ورنہ مولا ایسا پچھتاوا ہوگا جس پچھتاوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے دے، عافیت کے ساتھ نیکی کی توفیق دے دے، حلال کاروبار کی توفیق دے دے، پیارے نبی علیہ السلام کی پاک طریقوں کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کی اداؤں سے اور آپ کی سنتوں سے ایسا والہانہ تعلق دے دے کہ آپ کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ ہمیں نہ بھائے۔ ایسا تو ہمارا مزاج بنا دے، ایسا تو ہمارا مزاج بنا دے۔ تیرا کرم ہوگا، تیرا احسان ہوگا، تیری مہربانی ہوگی۔ اے اللہ، اس کرم سے آپ نے ہمیں ایمان دیا، موت تک ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا صبح ایمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، شام کو ایمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا۔ اے میرے مولا، اس ایمان کی حفاظت کے لیے، اس ایمان کو پکانے کے لیے اور اس ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے تو نے ایک محنت بھی ہے سیدھی سادی۔ آج تک ہم نے اپنے آپ کو اس محنت سے بچا کر اپنا بہت بھاری نقصان کیا ہے۔ اس محنت میں لگنے والا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مجاہدہ کرنے والا اور قربانی دینے والا اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر بھکاریوں کی طرح تجھ سے ایمان مانگنے والا تو ہمیں بنا دے، تو ہمیں بنا دے، تو ہمیں بنا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو دنیا داروں کے لسٹ میں فہرست میں ہم ایمان والے ہو اور تیرے ہم ایمان والے نہ ہو۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے ایک آدمی پوری زندگی مندر میں رہے اور جہنم میں جائیں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی پوری زندگی مسجد میں رہے اور پھر جہنم میں جائیں یہ تعجب کی بات ہے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو ہم پر رحم فرما دے، ہمیں شب قدر نصیب فرما دے، ہمیں شب قدر نصیب فرما دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہاں کا نوجوان بہت قیمتی ہے، اے اللہ خدمت کا جذبہ ہے، پوری رات جاگتے ہیں، مہمانوں کو اے اللہ ان کی حیثیت زیادہ کھلاتے ہیں اور پلاتے ہیں۔ اے اللہ ان کو اسلامی معاشرہ دے دے، ان کو اسلامی معاشرہ دے دے تاکہ ان کی اچھائیوں میں اور خوبی پیدا ہو جائے۔ اللہ یہاں کی سوسائٹی والے بڑی خدمت کرنے والے ہیں، بڑا خرچہ کرنے والے ہیں، ان کے حلال کاروبار میں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما۔ یہاں کی جوان بچیوں میں، یہاں کی ماں بہنوں میں شرم حیا زندہ فرما دے، اللہ شرم حیا زندہ فرما دے، اللہ انہیں رابعہ مصریہ جیسا بنا دے، اللہ انہیں معاذہ عطیہ کی طرح بنا دے، اللہ انہیں ازواج مطہرات والا اور صحابہ علیہ السلام کی بیٹیوں والا نجات نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں صحابہ کرام کی طرح ایمان کے تذکرے زندہ فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، الجھنوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مولا، بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، بے اولادوں کو نیک سارے اولاد نصیب فرما دے، بے جوڑوں کو نیک سارے جوڑا نصیب فرما دے۔ ہماری مجلسوں کو قبول فرما دے، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنوا، ہماری ہدایت کا ذریعہ بنوا۔ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، ہدایت کے بھکاری ہیں اور ہدایت صرف اور صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم ہدایت مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت دے دے، گمراہی سے ہماری حفاظت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، غریب رحمت فرما، آگوں کی رحمت میں جگہ
کا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے وہ چلے گئے ایک دن ہمیں بھی ڈالا، سارا کھیل یہاں رہ جائے گا، سارا کھیل یہاں رہ جائے گا۔ اللہ بازی ہاتھ سے نکل جائے گی، توبہ کا بھی موقع نصیب نہیں ہوگا۔ میرے مولا بغیر توبہ کے مرنے سے ہماری حفاظت کرنا، اچانک کی موت سے ہماری حفاظت کرنا، ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت کرنا، دوا کھانے کی موت سے ہماری حفاظت کرنا۔ جب ہماری موت کا وقت آئے، ضرور آئے گا، کون بچا ہے جو بچے گا؟ جب تیرے محبوب علیہ السلام سے تو نے کہہ دیا انک میت، نبی جی آپ کو بھی دنیا چھوڑنی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور جتنے ہیں وہ سب موت کے گھاٹ اترنے والے ہیں۔ تو درخواست یہ ہے، اپیل یہ ہے، موت پر ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا، سکرات آسان کرنا، قبر جنت کا باغ بنا، حشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، پیارے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر سے کوثر کا جام پلا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم حوض کوثر پر جائے چہرہ دیکھ لے، کیوں آئے ہو؟ او جوانوں کیوں آئے ہو؟ تمہیں میرے حسن حسین والی زندگی کہاں پسند ہے؟ وہ عورتیں کیوں آئی ہو؟ تمہیں میری فاطمہ زینب زبیدہ خدیجہ والی زندگی کہاں پسند تھی؟ وہ مردوں تم کیوں آئے ہو؟ تمہیں میرے صحابہ والا معاشرہ کہاں پسند تھا؟ سوہکن سوہکن سوہکن، ہٹو دور ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ ہو۔ ان بد نصیبوں میں ہمارا شمار نہ کرنا، نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، صراط کا راستہ آسان فرما، جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے ہماری حفاظت فرما، جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام کو، آپ کے اہل بیت کو، آپ کے تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنی شاید ہماری طرف سے اور امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ قبول کر دے، اگرچہ قابل قبول نہیں ہے پھر بھی قبول کر دے۔ اگر اے اللہ نمک حراموں کی دعا تم نے قبول کی، تجھے کون پوچھنے والا ہے کیوں قبول کی؟ ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ تو قبول فرما، تو قبول فرما، تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔